العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم 46ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے مطلق کے اصول المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ پر تیسرا مسئلہ متفرع کیا ہے. سب سے پہلے مسئلہ سماعت فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں قتل خطا کے کفارے میں مومن غلام یا مومن باندی کا آزاد کرنا ضروری ہے. قتل خطا کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ آئی ہے: من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ. جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے اوپر ایک مومن غلام کو یا مومن باندی کو آزاد کرنا ضروری ہے. اس آیت میں رقبۃ بمعنی مملوک، غلام، باندی مومنہ کی قید کے ساتھ مقید ہے. معلوم ہوا کہ قتل خطا کے کفارے میں مومن غلام، مومن باندی کا ہی آزاد کرنا ضروری ہے. نمبر 2، ظہار اور یمین یعنی قسم کے کفارے میں مومن غلام کے علاوہ کافر غلام یا کافر باندی کو بھی آزاد کرنا جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. قرآن کریم میں آیت ظہار یہ آیت ہے: والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمے ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے. اس کفارہ ظہار میں رقبۃ بغیر صفت کے ہے، یہاں مومنہ کی قید نہیں ہے. اور کفارہ یمین یعنی کفارہ قسم کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ آئی ہے: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فَكَفَّارَتُهُ قسم توڑنے کا کفارہ. نمبر 1، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم یا ان کو کپڑے پہنانا ہے اوسط درجے کے. نمبر 3، او تحریر رقبۃ یا غلام آزاد کرنا ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. چنانچہ جو شخص اس کی استطاعت اور قدرت نہ رکھے تو اس پر 3 دن روزے رکھنا ہے لگاتار. یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو. عزیز طلبہ، اس آیت میں او تحریر رقبۃ کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں ہے. کوئی بھی غلام آزاد کر سکتے ہیں چاہے وہ مومن ہو یا کافر. عزیز طلبہ، آیت ظہار اور آیت یمین سے پتہ چلا کہ ان کے کفارے میں کوئی بھی غلام آزاد کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں آیت میں رقبۃ مطلق ہے، مومنہ کی قید سے مقید نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ تھا، مسلک تھا جو آپ کو سنایا گیا. اب امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک سنیے.
امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں تینوں قسم کے کفاروں یعنی قتل خطا کا کفارہ، کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں صرف مومن غلام یا مومن باندی کا آزاد کرنا ضروری ہے، کافر غلام کا آزاد کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے بارے میں فرمایا ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو جس طرح قتل خطا میں رقبۃ کے ساتھ مومنہ کی قید موجود ہے، اسی طرح یمین اور ظہار کے کفارے والی آیتوں میں بھی فتحریر رقبۃ کے بعد مومنۃ محذوب مان کر کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں بھی مومن غلام اور مومن باندی کو ہی آزاد کرنا ضروری ہے، کافر غلام اور باندی آزاد نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے رقبے کو کفارہ قتل خطا کے رقبے پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح کفارہ قتل خطا میں رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا ضروری ہے، اسی طرح کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں بھی رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا ضروری ہونا چاہیے، اور قیاس کی علت ان دونوں میں کفارہ ہونا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی طرح ہم احناف نے کہا، اسی طرح ہم احناف کہتے ہیں، الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین، کفارہ ظہار اور یمین میں لفظ رقبہ مطلق ہے ایمان کی قید سے، فلا یزاد علیہا، لہذا رقبے پر ایمان کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بالقیاسی علی کفارۃ القتل، کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے شرط الایمانی بالقیاسی علی کفارۃ القتل سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی طرح ہم احناف کہتے ہیں، الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین، کفارہ ظہار اور یمین میں لفظ رقبہ مطلق ہے ایمان کی قید سے، تو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے ایمان کی شرط کا رقبہ پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، خلاصہ یہ ہے کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں لفظ رقبہ مطلق ہے، جیسے کفارہ ظہار کی آیت والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ، کفارہ یمین کی آیت فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ، دونوں میں رقبہ مطلق ہے مومنہ کی قید سے، اور قتل خطا کے کفارے میں رقبہ مومنہ ہونے کے ساتھ مقید ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ۔ لہذا ہم احناف کہتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، یعنی مطلق اپنی اطلاق پر رہے گا اور مقید اپنی قید پر برقرار رہے گا۔ چنانچہ ظہار اور یمین کے کفارے میں مومن یا کافر جو بھی غلام آزاد کر دے گا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن قتل خطا کے کفارے میں مومن غلام ہی آزاد کرنا ضروری ہوگا، اور قتل خطا کے کفارے پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ ظہار و یمین میں رقبہ کے مومن ہونے کی شرط نہیں زائد کی جائے گی، ورنہ قیاس کے ذریعے جو کہ ظنی ہے مطلق کے اطلاق کو جو قطعی ہے منسوخ کرنا لازم آئے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ صاحب کتاب کی عبارت اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلاف کو سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.